بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مكونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ہم کو دوزخ سے بچایا ہم کو دوزخ سے بچایا آمنہ کے لال نے باغ جنت کا دکھایا آمنہ کے لال نے دشمنوں کے حق میں بھی رب سے دعائیں خیر کی ان کو سینے سے لگایا آمنہ کے لال نے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بہت ہی قابل احترام نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، آج جس محفل میں ہم جمع ہیں وہ اجتماعی نکاح کی بابرکت محفل ہے، اور ابھی قاضی صاحب خطبہ جو پڑھیں گے نا تو قاضی صاحب خطبے میں آخر میں حدیث پڑھتے ہیں۔ جب خطبہ نکاح ہوتا ہے نا، نکاح کا جو خطبہ ہوتا ہے تو خطبے میں آخر میں جو حدیث قاضی صاحب پڑھتے ہیں وہ حدیث سب کو یاد ہو گئی ہے، سن کے یاد ہو گئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نبی نے فرمایا کہ نکاح میری سنت ہے، نکاح میری سنت ہے۔ اور نکاح کتنی پیاری سنت ہے کہ پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا یا معشر الشباب، جملے پر دھیان دینا، یا معشر الشباب، پیارے نبی نے فرمایا اے جوانوں کی ٹولی، اے جوانوں کی ٹولی، من استطاع منکم الباءۃ، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی قوت رکھتا ہے، نبی نے فرمایا فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ کیوں نکاح کر لے؟ نکاح کے فائدے بھی نبی نے بتایا۔ نبی نے فرمایا فإنہ اغض للبصر، کیونکہ یہ نکاح نگاہوں کی حفاظت کرے گا، وأحسن للفرج، اور شہوت سے، نفسانی خواہشات سے، زنا سے، بدکاری سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ دو بڑے فائدے نبی نے فرمائے۔ کہ لوگوں، جوانوں کی ٹولی سے نبی نے کہا کہ اے جوانوں کی ٹولی، نکاح کی طاقت رکھتے ہو تو نکاح کر لو۔ اب ذہن میں سر ایک سوال آتا ہے کہ نکاح کی طاقت کہتے ہیں کس کو؟ اب عام طور سے، مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے، وقت کم ہے، عام طور سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ نکاح کی طاقت کا مطلب اپنے خاندشی میں ہم بولتے پوریا پیروں پہ کھڑے ہو جائے۔ کئی جوان 25 سال کے ہو گئے، 27 سال کے ہو گئے، ان کے باپ سے ہم کہتے ہیں کہ بھیا بچہ جوان ہو گیا، آپ کا وہ جوان ہو گیا، اب بچہ نہیں رہا، اس کی شادی کر دو۔ تو باپ بڑے پیار سے کہتا ہے مفتی صاحب ابھی وہ خود کے پیروں پہ نہیں ہے نا، تو مطلب کہ ابھی کیا اس کے ہاتھوں پہ کھڑے لے؟ ارے بولو پیروں پیچھے نہ ہو۔ اب عجیب عجیب چیز ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہے، اور قرآن یہ کہتا ہے دیکھو ہمارا ایمان ہے
کہ پوری دنیا کا بولا ہوا غلط ہو سکتا ہے، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات زور سے بولنا کبھی غلط، پورا مجمع زور سے بولو کبھی غلط۔ اب ہمارے اللہ نے کہا کہ نکاح اپنے بچوں کا جب وہ جوان ہو جائے تو ان کا نکاح کرواؤ، اور جو دماغ میں گندگی ہے اللہ نے، اگر میری بات کس کے سمجھ میں نہیں آتی تو میرے کو کچھ نہیں کرنا پڑا، کیونکہ میں قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ، کہ نکاح کرا دو، یغنیہم اللہ من فضلہ، بڑے پیارے جملے ہیں۔ میرے بھائی مرحوم مولانا بشیر الدین ندوی اکثر یہ آیت پڑھتے تھے، میں چھوٹا تھا ان کے بیانات سنتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا، اللہ ان کے رزق کے دروازے، ارے بولو زور سے بولو، کھول دے گا۔ اب اہم بات سن لو کہ نکاح کو نبی نے یہ بھی کہا، 3 مرتبہ نبی نے کہا نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو، یہ جملے پر دھیان دینا، 3 مرتبہ نبی نے کہا اے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا مشکل ہو جائے، حرام کاری مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے، اتنا آسان کرو۔ اب یہاں پر میں اسماعیل بھائی، ابرار بھائی، اب یہاں پر آپ لوگ دھیان دیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ آپ کتنا اونچا کام کر رہے ہیں۔ فاطمہ نگر، بسم اللہ کالونی اور یہ پورا ایریا، ہر ایک کے کانوں میں یہ بات جانی چاہیے کہ آپ کتنا پیارا کام اللہ نے آپ لوگوں سے لیا۔ سنو سر، ہمارے نبی نے کہا کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا، حرام کاری، بدکاری مشکل ہو جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ جن کے پاس تھوڑا سا مال آ گیا، وہ مال کے چکر میں، جھوٹی شان دکھانے کے چکر میں وہ نکاح کو مہنگا بناتے جا رہے ہیں، مشکل بناتے جا رہے ہیں۔ سنو، علماء کہتے ہیں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اگر نبی نے کہا نکاح کو آسان کرو، اگر نکاح کو مہنگا کرو گے، مشکل بناؤ گے تو زنا آسان ہوگا، زنا آسان ہوگا۔ آج یہ آپ لوگ جو اجتماعی شادیاں کروا رہے، 10-11 جو بھی جوڑے، سچی بتانا کتنے روپے میں لے رہے ہیں آپ؟ کتنے روپے لے آپ نے؟ 100؟ ماشاءاللہ، اتنا سستا تو اپن نے بھی نہیں کر پائے سر، اب کرنا پڑے گا۔ کیا رہے عرفان؟ اب کرنا پڑے گا۔ 101 روپے میں نکاح۔ اب آپ سن لو آپ کتنا اونچا کام کر رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں جب ماں بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگی، یہ جملہ سنو، جب باپ بھی ایک نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا، یہ جتنے لوگ نکاح کو آسان بنا رہے ہیں اور 101 روپے میں کروا رہے ہیں، فاطمہ نگر والوں، جہاں تک میری بلکہ میرے چینل کے ذریعے سے دنیا بھر میں آواز جائے گی، سن لو، آپ تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں اللہ وہ نیکیاں دے گا کہ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں۔ بہت بڑا کام سر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بستی جب سے بسی ہے، کیوں؟ سالار فیملی کا بڑا یوگدان ہے اس بستی کو بسانے میں۔ میں آپ سامنے اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے کاموں کو سراہا جائے، تو اب یہ جب سے بستی بسی ہے، میں سمجھتا ہوں، میں سب کے نام نہیں جانتا ہوں، چہرے جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آج پہلی مرتبہ اتنا شاندار کام آج فاطمہ نگر کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ زوردار تالیاں بجا کر آپ لوگ ان کا سوال کریں، کیونکہ آپ نکاح کو آسان کر رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ نکاح کو آسان کرو تاکہ زنا، حرام کاری، بدکاری مشکل ہو جائے۔ آج کتنے جوڑے؟ 10 جوڑے ہیں، 11 جوڑے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، ان کی زندگیاں بنیں گی، ان کے خاندان بنیں گے، ان کے ذریعے سے اللہ جو نسلیں وجود میں لائے گا، اگر ان کی نسلوں میں کوئی حافظ بنے گا، کوئی عالم بنے گا، کوئی مفتی بنے گا، جو بھی دین کا کام کرے گا، ان کی نسلوں میں اس کا ثواب بھی آپ لوگوں کو ملے گا۔ کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں سر؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں ارے کیا لگائے رے بھائی نکمے کا نام، انا کیا لگائے گھر گھر جانا نہ چندے کرنا۔ ارے ہم لوگ، یہ مفتی ہارون، میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں مسجدیں اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہماری محنتوں سے بنوایا، ہم نے اپنے لیے کبھی بھیک نہیں مانگی ہے، لیکن اللہ کے دین کے کاموں کے لیے ہم اپنی دامن پھیلاتے بھیک مانگتے ہیں۔ ان لوگوں نے سر 10-11 شادیاں کرنا کوئی آسان کھیل نہیں ہے۔ ارے اکیلے خود کی بیٹی کی شادی کر کے دیکھو، خود کے بیٹے کی شادی کر کے دیکھو، سب یاد آ جاتا ہے، نانی دادی، وہ کہاوت ہے نا، شادی کر کے دیکھ نہ گھر، ارے بولو ہے کہ نہیں کہاوت؟
घर बांध के दे। आज देखो कितना प्यारा माहौल, इतना शानदार आप लोगों ने टेंट लगाया। खाने में क्या रखेगा? माशाल्लाह, वहां पर भी गोश्त माना है। अरे हाँ, तो गोश्त है ना, चिकन क्या हराम है? गोश्त माना, पर इतना अच्छा माहौल आपने बनाया। सच्ची बताओ, अच्छा एक बात बताओ, ये एक दूल्हा, हर दूल्हा ये सोचे अगर उसकी अकेले की शादी होती तो इतने लोग आते थे क्या? सही बोल भाई, मैं आता था क्या? करीम साहब आते थे क्या? अरे बोलो ना। अरे इज्तिमाई शादी में बरकत होती है, इज्तिमाई शादी में रहमत होती है। और जब इज्तिमाई शादियां होती है ना, मैं मेरी बहनों से भी कह रहा हूं कि बहनों के जो अरमान रहते हैं ना, उनकी जो तमन्नाएं रहती है, माशाल्लाह औरतें भी सुन रही मेरी बात को। और ये करिश्मे से कम नहीं है कि औरतें खामोश बैठी हुई है, ये भी बहुत बड़ा करिश्मा है। तो औरतों से मैं कहूंगा कि अपने अरमान, खाला के अरमान, मानी के अरमान, सारे अरमानों पर पानी फेरो और नबी के अरमान को सामने रखो। नबी के अरमान क्या है सुनो। नबी के अरमान ये है कि निकाह को आसान करो। नबी के अरमान क्या है? बोलो बोलो जोर से, ये नबी के अरमान है। अच्छा एक बात बताओ, निकाह किसकी सुन्नत है? बोलो बोलो जोर से बोलो। हमारे नबी की सुन्नत है। और सुन्नत के माने क्या होता है? तरीका, यानी नबी ने निकाह करके दिखाया, अपनी बेटियों को भी विदा करके दिखाया। तो निकाह नबी की सुन्नत है। अब अगर तू नबी की सुन्नत को नबी के तरीकों पर करेगा तो मेरे पीर साहब हजरत शेख जुल्फकार नक्शबंदी कहते हैं कि सुकून आएगा, रहमत आएगी, बरकत आएगी। और तूने अगर तेरे बाबा की सुन्नत पूरी करा, तेरे खाला के अरमान पूरे करा, तेरे मुमानी के अरमान नहीं समझा पूरे करा, तो बेटा फिर रहमत और बरकत की तमन्ना, अरे बोलो मत करना। तो हमको जोर से बोलो, अरमान किसके पूरे कर रहे हैं? नबी के। तो मैं अबरार भाई, इस्माइल भाई और सलाउद्दीन भाई, ये तमाम लोग, आपके नाम भले मैं नहीं जानू, मगर अल्लाह की डायरी में आपका नाम लिखा गया। जितनी तुम्हारी टीम है, अल्लाह ने सबका नाम लिख लिया। जैसे कैमरे मुझे कैद कर रहे, अल्लाह का कैमरा भी ऑन है, वो तुम्हारी इन नेकियों को लिख रहा है। और तय करो, जोर से तुमने बोलना, इंशाल्लाह तय करो कि अभी 11 है, इंशाल्लाह अगले साल 22 रहेंगे। बोलो इंशाल्लाह, जोर से बोलो इंशाल्लाह। और नेक कामों में हम सब मदद करेंगे, जोर से कहो इंशाल्लाह। मैं देखो, नेक काम करने का अपनों से हो रहा तो, नहीं हो रहा ना तो कम से कम जो कर रहा उसको साथ देना। नहीं समझा? नेक, देखो मैं दो स्टाइल बता रहा, नेक काम करो, अपनों से नहीं हो रहा ना तो जो कर रहा उसका साथ दो, दोनों में सवाब है। और इससे बड़ा सवाब है कि कम से कम काया मत करो, उसमें डबल सवाब है। उसमें क्या है? अरे बोलो ना भाई। हाँ देखो, सर बोल रही है क्लिप भेज देना, इसलिए मैं दोबारा बोल रहा हूं। इधर देखो, मुफ्ती फतवा दे रहा है, नेक काम करो सवाब, नेक काम करो सवाब, नेक काम करने वाले का साथ दो सवाब। और दोनों नहीं कर पा रहे, कर नहीं रहे, साथ नहीं दे रहे, तो कम से कम काया मत करो, डबल सवाब। क्या मत करो? अरे बोलो, काया मत करो, डबल सवाब। कितना शानदार, देखो कितना शानदार मजमा बैठा हुआ है, बहुत प्यारे अंदाज में यहाँ पर निकाह हो रहा है। इसलिए अब मैं मेरी बात यहीं पर खत्म करूंगा कि यारो, इन लोगों ने जो काम किया है, मैं दुआ के अल्फाज कर रहा हूँ इनके लिए भी, सबके लिए भी, क्योंकि सब पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका साथ में है। सबके लिए आपने आमीन कहना। हे अल्लाह, जिन लोगों ने इतना नेक काम किया है, मेरे मौला तू दुनिया आखिरत दोनों जहां में उनको इसका बेहतरीन बदला नसीब फरमा, आमीन। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ पटेल होगा ये? अरे बोलो ना, खतकी होगा, पिंजारी, मनियार नहीं, सब ये भी एक सुनहरी बात। भाई मैं खटकियों का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, तो हम क्या करते हैं? खटकी नहीं समझा? पटेल। लेकिन इन्होंने एक और अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? पटेल भी, खटकी भी, मनियार भी, पिंजारी भी, इन्होंने क्या किया? सबका साथ, अरे बोलो ना, सबका साथ
سب کو ساتھ میں لیا تو انشاءاللہ. اب دیکھو میں دعا بڑی پیاری کر رہا ہوں, آپ نے سر آپ کو 5 منٹ بولنا ہے ابھی, میں دعا بڑی پیاری کر رہا ہوں, آپ نے آمین کہنا. اے اللہ جس طرح تو نے آج ہم سب کو ایک ساتھ یہاں پر رکھا ہے, میرے مولا جنت میں بھی ایسے ہی ہم سب کو ایک ساتھ جمع کرنا. زور سے کہا آمین. ارے آمین بولنے میں جیسٹی تھوڑی لگتا, زور سے بولا آمین. بس اسی پر اپنی بات ختم کروں گا کہ پیارے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے نا, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی, قرآن یہ کہتا ہے کہ نکاح مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی برکت کا سکون کا ذریعہ ہے, سکون کا ذریعہ ہے. دیکھو ماشاءاللہ ہمارے نان مسلم بھائی, ہمارے ہندو بھائی بھی یہاں پر آ چکے ہیں, اور اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے مسجد پریچے کا ایک پروگرام لیا تھا, وہاں پر بھی سرپنچ صاحب اور ہندو بھائی آئے تھے. سمجھ رہے آپ, ایسے اگلا پروگرام بھی کرو گے تو جتنے آس پاس ہمارے کسم بشی والوں یہ جتنے ہیں وہاں کے سارے اپنے ذمہ دار ہندو بھائیوں کو اسٹیج پر بلانا, ان کو ساتھ رکھنا, کیونکہ یہ دیش اسی کا نام ہے, ہمارا ساتھ ہے. اسی لیے تو کہا گیا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا, مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا, ہندی ہے ہم وطن ہیں, ہندوستاں ہمارا. تب آخری جملہ سنو, اللہ نے کہا کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. نبی نے بھی کہا کہ نکاح مرد اور عورت دونوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے. یہ جملے پہ دھیان دینا. اب دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا سر, 3 مہینے کے بعد میں دولہا ملتا, کیوں ہو بابا بیان تو بہت اچھا کرے تھے کہ نکاح کیا ہے, سکون کا ذریعہ ہے. 3 مہینے ہو گئے, پورا سکون ختم ہو گیا, ساری سیٹنگ ارے بولو بگڑ گئی. تو میرے ساتھ میں کیونکہ میں نے ہزاروں نکاح پڑھا ڈالا, تو کبھی کبھی دولہا ملتا, کیوں بابا بیان تو تمہارا بہت اچھا ہوا تھا کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے, سارا سکون ختم ہو گیا. تو میں اس سے بولتا دیکھ بھائی تو جھوٹا, تیرے بابا جھوٹے, تیرا پورا خاندان جھوٹا, میرے نبی کی بات جھوٹی, زور سے بولو میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. بیٹا میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اب تو کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے, میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ نکاح سکون کا ذریعہ ہے, اور تو کہہ رہا سکون ختم ہو گیا. تو پھر میں دھیرے سے پوچھتا, یاد کر ہلدی کیسی کھیلا تھا, نہیں سمجھا. یاد کر ترک کے نیچے انڈے رکھا تھا کیا, ارے بولو نا بھائی. ہاں تو نے جو باولے چالے کرا تھا وہ بھنڈائیں گے نا, بھی تھوڑا تھا سکون تو تیرا ختم ہوگا نہیں. پیارو بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہے, اس لیے اب آپ لوگ آگے دلہن کی طرف سے, ہاں تو بہت اچھا کام آپ لوگوں نے کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خوب عمروں میں برکتیں نصیب فرمائے, اور آپ لوگوں کا یہ کام جو آپ لوگوں نے کیا ہے, اسماعیل بھائی, صلاح الدین بھائی اور جتنی بھی ٹیم ہے, آپ لوگوں نے جو کام کیا ہے, ہم کریم سالار صاحب کی طرف سے بھی میں تم کو سلام ٹھوکتا ہوں, میں بھی سلام ٹھوکتا ہوں کہ یقیناً بہت شاندار بڑا پیارا کام کیا. اس ٹیم کے لیے میں آپ سے کہوں گا ایک بار زوردار تالیاں آپ ان کے لیے بجائیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ, کہ اچھا کام یہاں پر ہونے جا رہا ہے. بس میں گزارش کروں گا الحاج عبد الکریم سالار صاحب سے, نہیں میں اپنے کو سب کو نکلنا ہے, آپ 5 منٹ بول دیں گے, پھر میں خود میں نکاح پڑھ دوں گا, اس کے بعد میں یہ لوگ اپنا نکاح پڑھاتے رہیں گے پھر, کیونکہ اب اتنا ٹائم نہیں ہے. الحاج عبد الکریم سالار صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا خیالات پیش کریں.